کیا ہو اگر انسانی تاریخ کے سب سے بڑے راز، ہماری سب سے گہری سچائیاں کتابوں یا پٹھروں پر نہ لکھی ہوں، بلکہ کائنات کی ہر چیز میں چھپی ایک خاص آواز، ایک وائبریشن میں ہوں؟ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک ایسے ہی دماغ گھما دینے والے نظریے پر بات کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اہرام مصر جیسی عظیم یادگاریں شاید مزدوروں نے نہیں بلکہ آواز کی طاقت سے بنائی تھیں۔ آج ہم اسی مواد کا گہرائی سے جائزہ لیں گے جو ایک ایسی بھولی ہوئی فریکوینسی کی بات کرتا ہے جو قدیم ٹیکنالوجی، نبیوں کے معجزات اور آنے والے وقت کے واقعات کو ایک ہی دھاگے میں جوڑتی ہے۔ بالکل، اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ مواد سائنس، تاریخ اور مذہبی کتابوں، خاص طور پر قرآن، کو ایک بالکل نئے، ایک غیر روایتی زاویے سے دیکھتا ہے۔ جی، ہمارا مقصد یہاں اس نظریے کو ماننا یا رد کرنا نہیں، بلکہ غیر جانبداری سے اس کے دلائل کو سامنے رکھنا ہے، جیسا کہ اس مواد میں پیش کیا گیا ہے، تاکہ ہم سب مل کر اس کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ جی ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ مواد کچھ ایسے سوالات سے شروع ہوتا ہے جو آج بھی ماہرین کو پریشان کرتے ہیں، جیسے کہ پیرو میں 70 ٹن وزنی پتھروں کو پہاڑوں سے کاٹ کر جی اس طرح جوڑا گیا ہے کہ ان کے بیچ ایک کاغذ بھی نہیں جا سکتا۔ یہ کیسے ہوا؟ اور صرف یہی نہیں، اہرام مصر کو ستاروں کی سیدھ میں اتنی پرفیکشن سے کیسے بنایا گیا، جو آج ناسا کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ صحیح۔ تو یہ مواد ان سب کا ایک ہی جواب دیتا ہے۔ یہ انسانی طاقت یا اوزاروں کا کمال نہیں بلکہ آواز کا ہے۔ آواز کا؟ جی، آواز، ایک ایسی بنیادی ٹیکنالوجی جو شاید مصر اور سومیر کی تہذیبوں سے بھی کہیں زیادہ پرانی تھی۔ اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی ٹیکنالوجی کا تصور پیش کرتا ہے جو ایک خاص فریکوینسی پر کام کرتی تھی، ایک ایسی فریکوینسی جو مادے کو اپنی مرضی سے شکل دے سکتی تھی۔ مطلب یہ نظریہ یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات ٹھوس چیزوں کا مجموعہ نہیں؟ بالکل، یہ ایک طرح سے جمی ہوئی آواز ہے۔ جمی ہوئی آواز؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اگر یہ دعویٰ اتنا بڑا ہے تو کیا اس کی کوئی مثال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے نا؟ دیکھیں، یہ مواد ناسا کی جدید تحقیق کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے اکوسٹک لیویٹیشن کہتے ہیں۔ اچھا۔ جی، سائنسدانوں نے لیب میں آواز کی طاقتور لہروں کو استعمال کر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہوا میں اٹھایا ہے، انہیں بے وزن کر دیا ہے۔ واہ! اس مواد کا دعویٰ ہے کہ یہ تو صرف ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے، جبکہ قدیم تہذیبیں اسی اصول کو بہت بڑے پیمانے پر استعمال کرنا چاہتی تھیں۔ تو وہ مادے کو ٹھوس نہیں بلکہ ایک فریکوینسی کے طور پر دیکھتے تھے؟ بالکل۔ واہ! تو اب ہم صرف قدیم عمارتوں کی بات نہیں کر رہے بلکہ اس نظریے کو انبیاء کے معجزات سے بھی جوڑا جا رہا ہے، یعنی یہ معجزات مافوق الفطرت ہونے کے بجائے ایک بھولی ہوئی سائنس کا نتیجہ تھے؟ جی بالکل، اس مواد میں قرآن سے کئی مثالیں دی رہی ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا لوہے کو موم کی طرح نرم کر دینا۔ جی، عام طور پر اسے ایک معجزہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ نظریہ کہتا ہے کہ یہ وائبریشنل سافٹننگ تھی۔ وائبریشنل سافٹننگ؟ جی، اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایک گلوکار اپنی آواز کی خاص فریکوینسی سے شیشے کا گلاس توڑ سکتا ہے۔ اچھا۔ یہ مواد تجویز کرتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک ایسی فریکوینسی استعمال کرتے تھے جو لوہے کے ایٹموں کے بیچ کے بانڈ کو عارضی طور پر کمزور کر دیتی تھی، جس سے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ بالکل۔ یہ تو ایک بالکل ہی نیا زاویہ ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوا، جنات اور جانوروں پر حکومت کرنا، کیا وہ بھی اسی اصول کے تحت تھا؟ جی، وہ مثال تو اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ اس مواد کے مطابق ان کا حکم صرف طاقت یا جبر نہیں تھا، بلکہ یہ گونج یعنی ریزوننس کے اصول پر کام کرتا تھا۔ گونج؟ ان کا حکم ایک ایسی فریکوینسی پیدا کرتا تھا جس کے ساتھ حقیقت خود کو ہم آہنگ کر لیتی تھی، گویا وہ کائنات کو اپنے حکم کے مطابق ٹیون کر دیتے تھے۔ یعنی ہوا ان کے حکم پر چلتی تھی کیونکہ اس کی فریکوینسی ان کے حکم کی فریکوینسی سے مل جاتی تھی؟ صحیح۔ اور پھر ملکہ سبا کے تخت کا پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے یروشلم منتقل ہو جانا، یہ واقعہ تو وقت اور جگہ کے سارے قوانین کو توڑ دیتا ہے۔ صحیح کہا۔
اور یہ مواد اسے جادو یا عام ٹیلی پورٹیشن نہیں کہتا۔ تو پھر کیا کہتا ہے؟ یہ اسے کائنات کے بنیادی کوڈ یعنی وائبریشن میں تبدیلی کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بالکل سائنس فکشن جیسا لگ رہا ہے۔ یعنی یہ صرف تیز رفتاری نہیں تھی، بلکہ اس چیز کو ایک جگہ سے مٹا کر دوسری جگہ دوبارہ بنا دیا گیا۔ جی، یہ تو ہماری فزکس کی سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ یہی تو اس نظریے کا مرکزی نقطہ ہے کہ تخت کو ایک جگہ سے ڈی میٹیریلائز کیا گیا، یعنی اس کی وائبریشنل معلومات کو کاپی کیا گیا، اور پھر اسے دوسری جگہ اسی فریکوینسی پر ری میٹیریلائز کر دیا گیا۔ بالکل۔ اگر ہم اس بڑی تصویر کو دیکھیں تو یہ مواد دلیل دیتا ہے کہ یہ معجزات فطرت کے قوانین کو توڑنا نہیں تھے، بلکہ فطرت کی ایک ایسی چھپی ہوئی تہ تک پہنچنا تھے جو ہم سے پوشیدہ ہیں۔ یہ مادے، وقت اور جگہ پر قابو پانے کا ایک بالکل مختلف طریقہ تھا جو انبیاء کو عطا کیا گیا تھا۔ جی، اگر نبیوں کے پاس یہ طاقت تھی تو اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ علم صرف انہی تک محدود تھا یا تاریخ میں دوسری تہذیبوں کے پاس بھی ایسی کوئی طاقت موجود تھی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہ ہمیں قرآن کی ایک آیت کی طرف لے جاتا ہے جس کا حوالہ اس مواد میں دیا گیا ہے۔ اچھا۔ سورہ غافر کی آیت 21 میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا اور دیکھا کہ ان سے پہلے والے طاقت میں ان سے زیادہ تھے؟ اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کس قسم کی طاقت کا ذکر ہے؟ کیا یہ فوجیں تھیں، بڑی سلطنتیں تھیں؟ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس نظریے کی روشنی میں تو اس کا مطلب کچھ اور ہی لگتا ہے۔ بالکل، اس مواد کے مطابق یہ فوجی یا جسمانی طاقت نہیں، بلکہ ایک ایسی ٹیکنالوجی تھی جو تخلیق کے خفیہ اصولوں سے جڑی ہوئی تھی۔ آثار قدیمہ میں ملنے والی چیزیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے کہ پتھروں پر ایسے کٹاؤ جو لیزر سے بھی زیادہ باریک ہیں، ایسے چیمبرز جو میوزک کے آلات کی طرح خاص فریکوینسی پر ٹیون کیے گئے ہیں، اور ایسی عمارتیں جو شفا بخش فریکوینسی پر گونجتی ہیں۔ اس مواد کا کہنا ہے کہ قرآن قدیم قبائل کا نہیں بلکہ ایسی تہذیب کا ذکر کر رہا ہے جس کے پاس ایسی طاقتیں تھیں جو آج ہمیں افسانوی لگتی ہیں۔ یہ اصحاب کہف یعنی غار والوں کی عجیب مثال سے بھی جڑتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر ضرب لگا دی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس مواد میں اس کی جو تشریح کی گئی ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ عام نیند نہیں تھی بلکہ ایک فریکوینسی شٹ ڈاؤن تھا۔ فریکوینسی شٹ ڈاؤن؟ جی، ایک ایسی حالت جس نے ان کے لیے وقت کو روک دیا۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے آپ اپنے کمپیوٹر کو ڈیپ سلیپ موڈ میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا۔ جہاں اس کی اندرونی گھڑی باقی دنیا کے مقابلے میں تقریباً رک جاتی ہے۔ ان کے جسم اور ارد گرد کے ماحول کی فریکوینسی کو معطل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 309 سال ایک رات کی طرح گزر گئے۔ تو اس نظریے میں آواز وقت اور ابعاد کے درمیان ایک پورٹل یا گیٹ وے بن جاتی ہے؟ جی بالکل۔ یہ سب سننے میں بہت طاقتور لگتا ہے، احرام بنانا، تخت منتقل کرنا، وقت کو روک دینا، لیکن ہر ٹیکنالوجی کی طرح اس کا بھی غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ کیا اس مواد میں اس علم کے تاریک پہلو پر بھی کوئی بات کی گئی ہے؟ جی، اور یہیں سے یہ گفتگو اپنے سب سے اہم موڑ پر آتی ہے۔ اگر یہ فریکوینسی تعمیر کر سکتی ہے تو یہ دھوکہ دینے اور تباہی مچانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اور یہیں سے یہ مواد آخری زمانے کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کا تعارف کرواتا ہے۔ جی، تو یہ مواد یہ کہہ رہا ہے کہ دجال کا فریب جادو نہیں بلکہ ٹیکنالوجی پر مبنی ہوگا۔ بالکل، اور یہی چیز اسے اتنا خطرناک بناتی ہے۔ اس کے مطابق وہ جادو کا استعمال نہیں کرے گا بلکہ وہ طبیعیات اور گونج پر وہ مہارت رکھے گا جسے انسانیت بھول چکی ہے۔ ذرا تصور کریں۔ جی، تصور کریں ایک شخص جو آواز سے بارش برسا دے یا مردہ زمین کو زندہ کر دے۔ آج کی دنیا میں لوگ اسے معجزہ ہی سمجھیں گے۔ وہ فطرت کے قوانین نہیں توڑے گا بلکہ انہیں اس طرح استعمال کرے گا جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہمارا اس علم سے انکار ہوگا۔ اس کی کچھ اور مثالیں ہیں اس مواد میں کہ وہ اس طاقت کو کیسے استعمال کرے گا؟ ہاں، اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ موسم میں تبدیلیاں لائے گا، صحراؤں کو سرسبز کرے گا۔ یہ سب فریکوینسی کے ذریعے ماحول پر کنٹرول حاصل کرنے سے ممکن ہوگا؟ جی، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ مواد کہتا ہے کہ وہ فریکوینسی ٹیکنالوجی سے ایسی مخلوقات یا ایسے منظر پیدا کرے گا جو حقیقت لگیں گے۔ یعنی لوگ انہیں جنات یا فرشتے سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل۔ اس کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہوگا کہ وہ مافوق الفطرت لگے گا۔
اس لیے نہیں کہ وہ فطرت کے قوانین کو توڑے گا، بلکہ اس لیے کہ وہ ان قوانین کو ہم سب سے بہتر سمجھے گا۔ تو آخری فریب ایک وائبریشنل یعنی تھرتھراہٹ پر مبنی فریب ہوگا۔ جی، یہ تو بہت گہری اور پریشان کن بات ہے۔ اچھا، تو آئیے ان سب نقاط کو جوڑتے ہیں۔ اگر یہ سارا نظام ایک فریکوینسی پر چل رہا ہے تو اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ مواد اس کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتا ہے، کائنات کی تخلیق۔ اللہ کا حکم کن یعنی ہو جا۔ جی، یہ نظریہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ پہلی اور مطلق تھرتھراہٹ تھی، ایک ایسی آواز جس سے کہکشائیں، ایٹم، وقت اور زندگی وجود میں آئی۔ ہر چیز اسی ایک حکم کی گونج ہے۔ بالکل۔ اسی لیے کائنات میں کوئی چیز ساکن نہیں ہے، ہر چیز ایٹم کے اندر الیکٹران سے لے کر کہکشاؤں تک ہر وقت تھرتھرا رہی ہے۔ جی بالکل، اور یہ نظریہ اس تصور کو انسانی روح سے جوڑتا ہے۔ اچھا، یہ کہتا ہے کہ انسانی روح ایک ٹیوننگ فورک کی طرح ہے۔ ٹیوننگ فورک۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں، جیسے قرآن کی تلاوت یا اللہ کا ذکر، تو آپ اپنی روح کی فریکوینسی کو کائنات کی اصلی پاکیزہ فریکوینسی کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں۔ اور جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کی فریکوینسی بے سری اور کمزور ہو جاتی ہے۔ جی، اس نظریے کے مطابق جو آپ کی فریکوینسی کو کنٹرول کرتا ہے وہ آپ کی حقیقت اور آپ کے شعور کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور جس طرح آغاز ایک آواز سے ہوا، اسی طرح اس مواد کے مطابق اختتام بھی ایک آواز پر ہوگا، یعنی سور کا پھونکا جانا۔ جی، یہ تو اسلامی عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، لیکن ظاہر ہے یہ مواد اسے بھی فریکوینسی کے نظریے سے ہی دیکھتا ہوگا۔ جی، اس مواد کے مطابق سور دھات کا بنا کوئی باجا نہیں، بلکہ ایک کائناتی ڈیٹونیٹر ہے۔ کائناتی ڈیٹونیٹر؟ ایک ایسی فریکوینسی جو ایک ہی لمحے میں مادے، جگہ اور وقت کے پورے تانے بانے کو ادھیڑ دے گی۔ یہ ایک ایسا وائبریشنل ایونٹ ہوگا جو تخلیق کے حکم کن کے بعد سب سے طاقتور ہوگا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، اور اس ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ حقیقت کو ایک طرح سے انسنگ یعنی اس کی گونج کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو آج ہم نے جس مواد کا جائزہ لیا وہ کائنات کو ایک ایسی حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے جو تخلیق کے پہلے حکم کن سے لے کر قیامت کے سور تک مکمل طور پر تھرتھراہٹ اور فریکوینسی کے تابع ہے۔ جی، قدیم ٹیکنالوجی سے لے کر انبیاء کے معجزات اور آخری زمانے کے واقعات تک سب ایک ہی کائناتی اصول کے تحت جڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی تناظر میں یہ مواد آخری دور کی جنگ کا ایک بہت ہی مختلف تصور پیش کرتا ہے۔ اچھا، یہ تلواروں یا ایٹم بموں کی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ یہ فریکوینسیوں کی جنگ ہوگی۔ فریکوینسیوں کی جنگ؟ جی، ایک طرف سچائی اور نور کی ہم آہنگی ہوگی جو حقیقت کو جوڑے گی، اور دوسری طرف دھوکے اور فریب کی بگاڑ پیدا کرنے والی بے سوری فریکوینسی ہوگی۔ اور اس جنگ میں کوئی غیر جانبدار نہیں رہ سکے گا۔ بالکل، کیونکہ ہر روح یا تو نور کی فریکوینسی کے ساتھ گونجے گی یا پھر فریب کی فریکوینسی کے ساتھ۔ یہ مواد ہمیں ایک بہت گہرے خیال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر روح واقعی ایک ٹیوننگ فورک کی طرح ہے جیسا کہ اس متن میں تجویز کیا گیا ہے، تو غور طلب بات یہ ہے کہ اس وقت اس لمحے وہ کس فریکوینسی کے ساتھ گونج رہی ہے۔